اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المومنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات اللہ۔ یہ مجالس ہمارے لیے لطف و کرم ہے خداوند عظیم کا کہ خداوند عظیم نے یہ بندوبست فرمایا اور شہادت سید الشہداء کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے تا قیامت ایک سلسلہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ کا جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے، کسی اور کو ایسا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ شرف ہے خود مجالس کا منعقد کرنا، ان مجالس میں آنا اور ان مجالس کو سننا اور پھر گریہ کرنا۔ یہ سب کے سب ہمارے لیے شرف ہے جو خداوند عظیم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس کو بھی مانیں اس طرح مانیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ خدا کو اس طرح مانیں جیسے خدا نے خود فرمایا، پیغمبر کو اس طرح مانیں جیسے خدا نے بتایا ہے، اور علی کو بھی اس طرح مانیں جیسے خدا نے فرمایا ہے۔ یا علی یا علی۔ مشرکین آئے پاک پیغمبر کے پاس اور کہا کہ ہم خدا کو اگر ماننا چاہیں تو آپ بتائیے کہ خدا کیسا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا، خدا خود بتائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ لہٰذا خداوند نے سورہ توحید کو اس لیے نازل کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کو کیونکہ پتہ تھا، علم خدا میں تھا کہ بعد میں جو آنے والی قومیں ہیں نا وہ بہت گہرائی سے سوچنے والے ہوں گے، لہٰذا خدا نے ان کے لیے سورہ توحید کو نازل کیا ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ یہ سورہ توحید، اس کے اندر اتنے زیادہ خداوند عظیم نے عظیم مطالب بیان کیے ہیں کہ جو موجود افراد ہیں ان کی ذہنی اپروچ وہاں تک نہیں ہے، جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں وہ بہت گہرائی سے سوچنے والے ہوں گے، لہٰذا خدا نے ان کی خاطر سورہ حدید کی آخری آیتیں اور سورہ توحید کو نازل کیا ہے۔ تو خدا نے فرمایا پیغمبر کو کہ آپ انہیں بتائیں کہ میں کیسا ہوں۔ کیا فرمایا خدا نے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ خداوند عظیم صرف اور صرف یہ وصف خدا میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ خدا جز نہیں رکھتا، باقی اس کائنات میں جو بھی ہیں وہ جز رکھتے ہیں، جو بھی جز رکھتا ہے وہ اس اجزاء کا ضرورت مند ہے۔ خدا کسی کا ضرورت مند نہیں ہے اس کائنات میں۔ اللہ الصمد، خدا صرف اور صرف وہ ہے جو صمد ہے۔ صمد عام طور پہ آپ ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ صمد کا مطلب ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اسے صمد کہتے ہیں۔ سید الشہداء سے
بصرہ کے افراد نے خط لکھا تھا، سوال کیا تھا، ابن رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ صمد کے کیا معنی ہے جو خداوند اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اللہ الصمد، صمد کے معنی کیا ہے؟ تو حضرت نے جو ان کو جواب لکھا تھا اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس ذات کو کہتے ہیں صمد جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت نے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ صمد کی تعریف میں نہیں کروں، خدا نے خود جو صمد کی تعریف کی ہے میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں، پھر میں تمہیں وضاحت کروں گا کہ خدا نے کیا صمد کی تعریف کی ہے۔ عجیب ہے، یہ مختصر سا سورہ، یہ 2 آیتیں پہلی ہو گئی قل هو اللہ احد، اور پھر کہا اللہ الصمد۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد جو 3 جملے ہیں وہ صمد کا معنی بیان کیا ہے خداوند نے۔ خداوند صمد ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ لم یلد، کچھ بھی خدا کے اندر سے نہیں نکلتا، ولم یولد، خدا بھی کسی سے نہیں نکلا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی خدا جیسا نہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ صمد کے معنی ہیں جو خداوند عظیم نے خود کیے ہیں۔ ہم عام طور پہ یہ جو ترجموں میں بھی لکھا جاتا ہے نہ خدا سے کوئی پیدا ہوا نہ خدا کسی سے پیدا ہوا، یہ ایک معنی ہے، واضح ہے، یہ بھی یہاں مراد ہے کہ خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا، خدا بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ وصف صرف ذات خدا میں پایا جاتا ہے۔ باقی اس کائنات میں جو بھی ہیں، یا ماں ہے یا ماں باپ دونوں ہیں یا اولاد ہے، حضرت آدم کے ماں باپ نہیں تھے لیکن اولاد موجود تھی، حضرت عیسیٰ کی ماں تھی، باپ نہیں تھا، اولاد بھی نہیں تھی، ائمہ طاہرین کے ماں باپ بھی موجود تھے، اولاد بھی موجود تھی۔ یہ بس صرف اور صرف خدا میں پایا جاتا ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ صرف اس کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے کہ کوئی چیز، حتی لطیف ترین چیز جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے، جیسے سانس ہے، یہ بھی خدا سے نہیں نکلتی، اور نہ ہی کوئی چیز جاتی ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں، ہوا ہمارے اندر جاتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، ہم آکسیجن کے محتاج ہیں، خدا کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے سانس نکلتی ہے نہ سانس جاتی ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، پھر آگے حضرت نے بیان کیا ہے کہ خدا وہ ہے خالق الاشیاء و منشئها و مبدئها بقدرتہ، اس نے اشیاء کو اپنی قدرت کے ساتھ خلق کیا ہے، ابداع کیا ہے، اس نے کچھ چیزوں کو بنایا ہے ختم ہونے کے لیے، وہ ختم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو بنایا ہے کائنات میں باقی رہنے کے لیے، مشیت خدا سے باقی رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں۔ یا علی یا علی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم خدا کو اس طرح مانیں جیسے خدا خود فرما رہا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ پاک پیغمبر کو کیسے ہیں خداوند عظیم نے سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا ہے، میرا نبی کیسا ہے، اور مولا علی کیسے ہیں، خود مولا امیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ جب مولا امیر سے حارث ہمدانی نے یہ سوال کیا تھا، کچھ گفتگو پہلے ہوئی، اس کو چھوڑتا ہوں، حارث ہمدانی نے کہا کہ مولا اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ لو ازلت الرین عن قلوبنا، آپ کے بارے میں دلوں میں زنگ پایا جاتا ہے لوگوں کے، لوگ آپ کو سمجھ نہیں سکے، کچھ ہیں جو بہت آگے نکل جاتے ہیں، کچھ ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں مقصر اور غالی، کچھ ہے غالی بن جاتے ہیں، مولا علی کو اوپر لے جاتے ہیں، منزل خدا تک پہنچاتے ہیں، کچھ ہے مقصر جو ان مقامات کا بھی انکار کرتے ہیں جو خدا نے مولا علی کے لیے قرار دیے، یہ ہے مقصر، اور کچھ ہے متردد، ایک گروہ ہے جسے ابھی تردد ہے میں آگے جاؤں یا پیچھے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ آپ خود ارشاد فرمائیے کہ آپ کیسے ہیں، فرمایا الا ان خیر شیعتی النمت الاوسط الیہم یفیع الغالب بہم یلحق التعلی، علی کا بہترین شیعہ وہی ہے جو درمیانے راستے میں چل رہا ہے،
جو غالی ہے اسے بھی واپس آنا ہوگا، جو مقصر ہوگا اسے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ حضرت نے فرمایا کون کیا مان رہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، شخص کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خود وہ کیا کہہ رہے ہیں اہمیت اس کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اہمیت اس کی ہے۔ لہذا جب فرمایا نا مولا کچھ اور فرمائیے آپ نے بارے میں، آپ نے ارشاد فرمایا اب غور سے سن، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے خود بھی سن، خبر بہی من لہو حصافۃ من اصحابک، پھر اس کی خبر دینا ان کو جو تمہارے اصحاب میں سے سمجھدار لوگ ہیں، انہیں بھی بتانا کہ علی نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ فرمایا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ و صدیقہ الاول و آدم بین الماء والجسد، میں اللہ کا بندہ ہوں، پیغمبر کا بھائی ہوں، پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا میں علی ہوں، میں نے تب بھی پہلے تصدیق کی تھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، صدیقہ الاول و آدم بین الماء والجسد، چونکہ نبوت پیغمبر تو تب کی ہے جب تک ابھی کچھ بھی بنا نہیں تھا، یہاں تو پیغمبر نے اعلان کیا ہے اپنی نبوت کا، پیغمبر کو نبی نہیں بنایا گیا، پیغمبر فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تب سے نبی تھا جب آدم ابھی مٹی و پانی میں تھے۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں، علی ولی بنائے نہیں گیا غدیر میں، فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، اور میں تب سے ولی تھا جب آدم ابھی مٹی و پانی میں موجود تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ لہذا فرمایا وہاں پہ میں تھا جب نبوت پیغمبر کو ملی، سب سے پہلی گواہی علی نے دی ہے نبوت پیغمبر کو، ثم صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ، پھر اس امت میں بھی پہلی تصدیق علی نے کی ہے۔ یہ نہیں کہ میں پہلا اسلام لانے والا ہوں، نہ پہلی تصدیق کرنے والا ہوں، میں نبی پاک کی خود ارشاد فرمایا ہے مولا علی نے کہ کنت اراہ ولا یراہ غیری، غار حرا میں جس وقت پاک پیغمبر پہ پہلی وحی نازل ہو رہی تھی صرف میں دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ پیغمبر کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ خصوصیت صرف علی کو حاصل ہے۔ خود فرماتے ہیں کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ پیغمبر کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگلے جو لفظ ہیں بڑے عجیب ہیں مقام علی کو سمجھنے کے لیے، فرمایا کنت ارا نور الوحی بالرسالہ وشممت ریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان، میں نبوت و رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا، میں نے نور رسالت کو اترتے ہوئے دیکھا، میں نے شیطان کو چیخے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، کنت ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی و رسالت کو دیکھ رہا تھا۔ سوال ہے نور وحی و رسالت تو دیکھا نہیں جا سکتا، کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر پہ وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر بیان کریں تبھی لوگوں کو پتہ چلا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی، کیونکہ پاک پیغمبر پہ جو وحی نازل ہوتی تھی دو طرح سے ہوتی تھی۔ قرآن کا زیادہ تر حصہ جو نازل ہوا ہے وہ جبرائیل کے واسطے سے نہیں نازل ہوا ہے، وہ خدا نے بغیر واسطہ کے خود نازل کیا ہے قرآن قلب پیغمبر پر۔ ایک حصہ ہے قرآن کا جو جبرائیل لے کر کے آئے، جبرائیل آتے تھے دیا قلبی کی شکل میں، پاک پیغمبر کے پاس جب آتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، چونکہ دیا زیادہ تر مسافرت پہ رہتا تھا، وہ تجارت کرتے تھے، شام چلے جاتے تھے، زیادہ تر مسافرت رہتے تھے، اور مدینہ میں وہ بہت خوبصورت صحابی تھے، لہٰذا جبرائیل دیا کی شکل میں پاک پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے وہی لے کر کے، لیکن یہ وہی جو جبرائیل لاتے تھے، جبرائیل دروازہ مسجد پہ کھڑے ہو کر اجازت کا انتظار کیا کرتے تھے پیغمبر کی اجازت کا۔ یہ عظمت پیغمبر ہے،
کہ جبرائیل جو وحی خدا لے کر کے آیا ہے بغیر اجازت پیغمبر کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں جبرائیل نے وہاں سے تو پوچھ لیا، باراللہ مجھے اجازت ہے میں بھی چلا جاؤں، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ خدا نے کہا جاؤ۔ اب جب اجازت دے دی، ادب پیغمبر دیکھیں کہ آ کر کے پیغمبر سے عرض کی، یا رسول اللہ خدا نے مجھے اجازت دی ہے، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں کہ میں آ جاؤں آپ کے حضور؟ یا علی یا علی، یہ ہے عظمت پیغمبر۔ کسی کو کیا اندازہ، کہا گیا کہ جبرائیل جب وحی لے کر کے آئے پیغمبر کو خوب دبایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یہ ادب پیغمبر کے خلاف ہے۔ جبرائیل میں یہ جرت نہیں ہے، یہ باب جبرائیل شاہد ہے کہ جبرائیل وحی لے کر کے بھی آتے تھے، بغیر اجازت کے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہاں کھڑے رہتے تھے، پیغمبر کی طرف سے اجازت ملتی تھی۔ پھر جب جاتے تھے نا پیغمبر کے حضور میں، کانا یجلس بین یدیہ قودۃ العبید، جبرائیل حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا ہے، دو زانو ہو کر، پورے ادب کے ساتھ۔ اجازت مل گئی، بیٹھ کر کے وہی پاک پیغمبر کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ جبرائیل کا طریقہ تھا۔ لہذا جبرائیل کہاں جرت کر سکتے ہیں کہ پاک پیغمبر کو اس طرح سے دبائیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر مریض ہو جائیں؟ نہ، مولا علی کہتے ہیں میں موجود تھا، میرے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے نور بائی اور رسالت کو سنا، دیکھا، شممت ریح النبوہ، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا۔ یہ کون سی خوشبو؟ کسی کو احساس ہو سکتا؟ علی کہتے ہیں میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا۔ تیسرا کہا وسمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا۔ جب پاک پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہوا شیطان چیخیں مار کر کے روتا تھا۔ میں نے پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لعین چیخ رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ اس لیے چیخ رہا ہے کہ آج سے یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ میری نبوت آ گئی، اب شیطان مایوس ہو گیا، اب میری عبادت نہیں ہو سکے گی کیونکہ پیغمبر کی نبوت آ گئی۔ عجیب بات ہے، شیطان وہاں مایوس ہوا تھا جب نبوت کا اعلان ہوا تھا، کافر وہاں مایوس ہوئے جب ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ یا علی 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 محمد علی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، جب اعلان ہو گیا نا، میں شاید یہ اشارہ بعد میں کروں گا، اگرچہ آپ نے پوری تفصیلیں سن لی ہوں گی 18 ذی الحجہ کو، میں اشارہ کروں گا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو یہ ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں اور بھی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ابھی پاک پیغمبر ممبر سے نہیں اترے تھے، یہ آیت نازل ہو گئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پیغمبر آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ شیطان مایوس ہوا تھا نبوت سے اور کافر مایوس ہوئے تھے جس دن ولایت علی کا اعلان ہو گیا تھا، اس لیے کہ کافروں کو پہلے امید تھی پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں ہے، ہمیشہ دین جو ہے وہ ذریت میں باقی رہا ہے، انبیاء ذریتوں میں چلے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے ان نبیوں کو بھی اور ان کی آل کو بھی اصطفیٰ کر لیا ہے، یہ سب ایک دوسرے کی ذریت ہے۔ کافر سمجھتے تھے کہ یہ ذریت کی بات ہے، جو پیغمبر کی اولاد ہے نہیں ہے، لہٰذا پیغمبر جائیں گے تو دین میں ہم اپنی مرضی کر سکیں گے۔ یہ نہیں پتا تھا جیسے پیغمبر ذریت انبیاء ہے ویسا ہی علی ذریت انبیاء میں سے تھا۔ یا علی یا علی، خدا بند عظیم نے یہ بندوبست کیا
لہذا پھر اعلان فرما دیا نہیں اب کافروں کو کوئی امید نہیں رہی دین سے، اب یہ تمہارا دین بن چکا ہے۔ اس آیت میں خدا بند، یہ بڑی دقتیں ہیں آیات میں، ایک ایک لفظ کی ان پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو پہلے دین خدا تھا نا، یہ اب تمہارا دین بن چکا ہے۔ دینکم الیوم اکملت لکم، پہلے ابتدا میں کیا تھی؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ دین خدا اب دینکم بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر فرمایا دو مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا دینن کے عنوان سے، دو مرتبہ فرمایا کہ یہ دین اب تمہارا دین بن چکا ہے۔ یعنی ابھی تک جب تک ولایت آئی نہیں تھی یہ وہ پختگی دین میں نہیں تھی کہ خدا اس دین کو تمہارا دین کہہ سکے۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج قیامت تک کے لیے یہ دین جس میں ولایت علی پائی جاتی ہے تمہارا دین بن گیا۔ یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ لہذا خدا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں عبد خدا اخو رسول اللہ، رسول کا بھائی ہوں۔ واقعاً اگر علی کی عبودیت نہ ہو تو ہم خدا کو کیسے پہچانے کہ خدا بنتے ہیں؟ عبادت علی نے ہمیں بتایا کہ حق عبادت خدا کیا ہے۔ 500 کھجوریں جن میں کام کرتے ہیں مولا امیر، ہر کھجور کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے علی۔ 1000 رکعت جو کہی جاتی ہے، علی اس طرح سے عبادت خدا کیا کرتے تھے۔ ابو دردہ صحابی نے ایک دن دیکھ لیا علی مصلی پہ گر گئے، اس طرح سے داڑھی کو پکڑا ہوا تھا مصلی پہ، یتململ تململ السلیم، ایسے روتے تھے جیسے سانپ نے ڈس لیا، گر گئے۔ ابو دردہ نے جا کر کے حرکت دی، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ آیا دوڑتا ہوا ابو دردہ، بی بی کے دروازے پہ باہر سے آواز دی، علی دنیا سے چلے گئے۔ بی بی نے اندر سے پوچھوایا کیا ہوا؟ کہا میں ابھی مصلی عبادت پہ دیکھ کے آ رہا ہوں، علی گرے ہیں، حرکت نہیں کر رہے۔ کہا ابو دردہ تم تو ایک مرتبہ دیکھا ہے نا، ہم ہر رات علی کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ جاہز جیسے افراد نے یہ کلمات جمع کیے، کہا کہ یہ کافی ہے انسانی علم کے لیے، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں۔ یہ جملے جو مولا علی نے ارشاد فرمائے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معراج کی گفتگو سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ الہی کفا بی عزن، بار الہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب۔ علی کو کتنے بڑے بڑے منصب خدا بند، ابھی تو ہم ولایت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بھی بڑے منصب ہیں، موقع ملا تو میں اشارہ کروں گا مناصب امیر المؤمنین۔ خدا نے جو امیر علیہ، ایک تو ہیں کمالات جو مولا علی کو خدا بند عظیم نے کمال بخشے، ایک ہیں مناصب، منصب، عہدے جو خدا بند عظیم نے اپنے عہدے علی کو عطا کیے ہیں، وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ پتہ ہو کہ خدا بند عظیم نے مولا علی کو کیا کیا منصب عطا کیے ہیں، پھر پتہ چلے کہ علی کا مقابلہ کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یا علی یا علی۔ لہذا ابھی تو ہم صرف ولایت کو بیان کر رہے ہیں۔ خدا بند عظیم نے جو مناصب مولا امیر کو عطا کیے ہیں بہت عظیم مناصب ہیں، کسی کا تصور بھی نہیں ہے۔ مقام و عظمت امیر المؤمنین کیا خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ انسانی فکر کا پرندہ پرواز کرنے لگے نا تو علی کی عظمتوں کو نہیں پا سکتا ہے۔ جتنا مرضی ہے انسانی فکر آگے چلی جائے لیکن عظمت علی کا ادراک کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ سب مناصب عظیم عظیم مناصب خدا نے کیے، کسی کے اوپر کہا کہ یہ میرے لیے عزت نہیں، فرمایا سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں
اور کفا بھی فخرن ان تکون علی ربن، سب سے بڑا علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کیوں علی کو کسی بشر کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑا، اپنی عظمتوں کے ساتھ جھکانا ہوتا تو پاک پیغمبر مولا علی کی نسبت بہت عظیم تھی۔ چونکہ یہودی نے جب آ کر کے کوئی سوال کیے نا مولا امیر سے، حضرت نے جوابات دیے، تو یہودی نے کہا کہ یہ جواب نبی دے سکتے ہیں، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، انا عبدو من عبید محمد، میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ یا علی یا علی۔ اور مولا علی اپنے آپ کو پاک پیغمبر، آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی وہ واحد ہستی اس کائنات میں جس کے پاؤں کا بوسہ دیتے تھے پیغمبر اکرم۔ جی واقعی عظمت پیغمبر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ہماری تو عادت بن گئی ہے کہ نام کریم جو ہے وہ ہم بہت آسانی سے لے لیتے ہیں۔ خداوند عظیم نے بھی ایسا نہیں کیا، قرآن کریم میں پاک پیغمبر کا نام لینا خدا نے بھی نہیں لیا۔ خدا جانتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جو ہستی میں نے تم میں بھیجی ہے نا، تمہیں بالکل ہی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے ادب کیا ہیں پیغمبر کے۔ سورہ حجرات میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی مومنین کو ہے، کافروں کو نہیں۔ اس وقت جو مومن موجود تھے، اصحاب تھے سب کے سب، خدا نے انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرنا۔ کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہوئی کہ بدتمیزی ہو جائے، نہ، آواز بلند نہ کرنا۔ اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پیغمبر کو اس طرح نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اتنا کرنے سے تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا علی یا علی، یہ حکم شریعت کے طور پہ نہیں خدا نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، یہ خدا نے حکم شریعت کے طور پہ نہیں کہا، یہ اثر بیان کیا ہے کہ اثر یہ ہوگا، رک نہیں پائیں گے جب بھی آواز بلند ہوئی۔ آج بھی چلے جائیے روضہ جنہوں نے دیکھا ہے حضرت کا، وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو یہاں پہ اپنی آواز بلند نہ کرنا، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ یہ حکم جیسے وہاں تھا آج بھی جاری ہے، تو پیغمبر جیسے اس وقت زندہ موجود تھے آج بھی زندہ موجود ہے پیغمبر اکرم۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ لہذا یہ عظیم ہستی حق رکھتی ہے کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے۔ چومنے والے جب علی جیسی ہستی ہو پھر پتہ چلتا ہے عظمت پیغمبر کیا ہے۔ نام گرامی قدر، ہمیں جرت نہیں کرنی چاہیے کہ بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی یا القاب میں سے کوئی ایک لقب لے لیں۔ حکم یہی ہے کہ 7 درود ضرور پڑھنا، جب بھی میرے حبیب کا نام لینا 7 درود ضرور پڑھنا۔ وہاں پہ جب نام لیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک صحابی تھا سکونی، ابو ہارون مکفوف، وہ کچھ دن نہیں آیا، جب آیا تو پوچھا ابو ہارون آئے نہیں تھے؟ اس نے کہا مولا خدا نے بیٹا دیا ہے اس لیے کچھ دن نہیں حاضر ہو سکا۔ آپ نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ بولا تو 3 مرتبہ پاک امام صادق علیہ السلام زمین پر اتنا جھکے کہ قریب تھا کہ پیشانی زمین پہ لگ جائے۔ فرمایا میں قربان، میرے ماں باپ قربان، تمام اہل زمین قربان، تمام اہل آسمان قربان، اس نام مقدس پر۔ جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے رحمت خدا صبح بھی برستی ہے شام بھی برستی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پاک پیغمبر یہ
مولا علی کو کہا گیا کانا، محمد ابن عمر باقری کہتے ہیں کانا معجزۃ النبی، علی پیغمبر کے معجزہ تھے۔ پیغمبر کو نبوت کے اس بات کے لیے دلیل چاہیے تھی نا، علی معجزہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اس کائنات میں۔ لہٰذا مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں، فرمایا کہ میں عبد خدا ہوں۔ عبودیت سب سے بڑا منصب ہے پیغمبر کے لیے بھی، مولا علی کے لیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اس کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا منصب عبودیت کا ہے، کیونکہ عبودیت عبد خود نہیں اختیار کرتا، عبادت خود کرتا ہے، لیکن عبودیت انسان خود نہیں اختیار کرتا، عبودیت ادھر سے منظوری آتی ہے۔ کسی کو اپنی عبودیت میں قبول کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ادھر سے منظوری آتی ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا فرعون، ان کے پاس چونکہ ابلیس آ جاتا تھا اپنی شکل میں، فرعون بیٹھا ہوا تھا، ابلیس بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا، کھا رہا تھا۔ ابلیس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ انہیں سونے کا بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بنا سکتا، تم بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا میں بنا سکتا ہوں۔ وہ واضح ہے خدا شناس تو بدبخت رہا ہے کسی دور میں، اور خدا نے کچھ قوتیں بھی اسے دی، کوئی نام خدا اس نے پڑھا اور وہ انگور سونا بن گئے۔ فرعون حیران ہو، اس نے کہا تم تو بہت کمال کے ہو۔ اس نے کہا کتنا فرق ہے، کبھی تم میں کچھ بھی نہیں ہے، تم پھر بھی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہو، اور مجھے اس کمال کے ساتھ بھی عبودیت میں قبول نہیں کیا خدا بندے۔ یا علی یا علی، خدا اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی یا علی۔ لہٰذا اصل مسئلہ ہے انسان کے دل میں خلوص ہو، خدا بند عظیم اسے اپنی عبودیت میں قبول کر لے۔ عبادتیں بالکل معیار نہیں کہ بہت کثرت سے نوافل پڑھے ہیں۔ ابلیس نے بہت کثرت سے نوافل پڑھے تھے، لیکن اس کے اندر خدا کے سامنے خضوع نہیں پایا جاتا تھا۔ جو کمی تھی وہ خضوع کی تھی۔ عبادتیں تو وہ کہتا تھا کہ میں اور بھی کروں، ایسی کہ کوئی اور نہیں کر پائے گا، میں ایسی عبادتیں کروں۔ فرمایا نہیں، دفع ہو جاؤ، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، ساری عبادتیں تمہاری ختم ہو گئی۔ کیوں؟ انی احب ان اعبد کما ارید لا کما ترید، میں چاہتا ہوں کہ میری محبت، میری عبادت میری مرضی کی ہونی چاہیے، نہ ویسی عبادت جیسے تیری مرضی ہے۔ عبادت میں خدا کہتا ہے صرف میری مرضی، میں چاہتا ہوں میری عبادت ایسے ہونی چاہیے، تو چاہتا ہے خدا کی عبادت ایسی کی جائے، نہیں، خدا کہتا ہے کہ نہیں، اس عبادت میں میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کوئی اپنی مرضی ذرہ برابر بھی شامل کر سکے۔ میں نے جیسے کہا ہے منوان ویسے عبادت کرو، دل تمہارا مخلص ہو، میں تمہیں اپنی عبودیت میں قبول کر لوں گا۔ یہ شرط ہے کہ خدا ہمیں قبول کر لے۔ یہ ساری زحمتیں آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اتنی گرمی میں اتنا بڑا اجتماع کس لیے؟ خدا کی رضا کی خاطر۔ یقین کریں ذاتی طور پر نہ دوستی نہ دشمنی کسی کی نہیں ہے، خدا کی خاطر، چونکہ اس نے خود کہا ہے میں ان ہستیوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، تم بھی ان کا ذکر کیا کرو۔ یا علی یا علی، اس نے فرمایا ہے تم ہم کرتے ہیں۔ لہذا علی فرماتے ہیں میں رسول کا بھائی ہوں، میں رسول کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں۔ ادھر بھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، اور ادھر بھی فی امتکم ھذہ، آپ کی امت میں سب سے پہلی پیغمبر کی تصدیق میں علی نے کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں پہچانو، نحن الاولون و نحن الآخرون، ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس کائنات میں خلقت ہماری ہوئی، کائنات ختم ہو جائے گی، ہم باقی رہیں گے کائنات۔ انا خلیفتہ و وزیرہ و وصیہ و صاحب سرہ و نجواہ، میں علی پیغمبر کا خلیفہ بھی ہوں، وزیر بھی ہوں، وصی بھی ہوں، صاحب راز بھی ہوں، صاحب نجوہ بھی ہوں، میں پیغمبر کا۔
یا علی یا علی یا علی یا علی. صاحب سر و نجوہ، راز پیغمبر کس سے کیا کرتے تھے؟ صرف امیر المومنین سے کیا کرتے تھے. طائف، غزوہ طائف میں جب تشریف لے جا رہے تھے، سارے راستے علی سے راز کرتے. گھر بھی جب علی تشریف لاتے تھے، ابا اوپر لے لیتے تھے، علی سے راز شروع کرتے تھے. علی تشریف نہیں لاتے تھے، پیغمبر تشریف لے جاتے تھے علی کے گھر، علی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ابا اوپر لے لیتے تھے، راز و نیاز شروع کرتے تھے. یہ تو گھر میں تھا. یہاں اعتراض کرنے والے مختصر افراد تھے، لیکن طائف کے راستے، سارے راستے پاک پیغمبر علی سے راز کر رہے ہیں، ابا اوپر لی ہوئی ہے، باتیں کر رہے ہیں، راز و نجوہ کر رہے ہیں. اب لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، یا رسول اللہ ہم بھی ہیں، آپ صرف سارے راستے علی سے راز کر رہے ہیں. فرمایا خدا کی قسم من تنجیتہ ولکن اللہ التجاہ، خدا کی قسم میں علی سے راز نہیں کر رہا، وہ خدا ہے جو علی سے راز کر رہا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. میں نہیں کر رہا ہوں، خدا کر رہا ہے. پیغمبر نے جتنے کام علی کے لیے کیے، فرمایا میں نے نہیں کیے، یہ خدا نے کیے ہیں. ابھی موقع نہیں ہے وہ باتیں کہنے کا سب کی سب، کہ جو کام پیغمبر نے کیے اور کہا میں نے نہیں کیے، خدا نے کیے ہیں، وہ بیان کیے جائیں علی، تاکہ پتہ چلے عظمت علی کیا ہے. فرمایا کہ میں صاحب سر بھی ہوں اور صاحب نجوہ بھی ہوں. یہ نجوہ الگ، نجوہ کے معنی بھی راز کے، اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے. خداوند عظیم نے، یہ جو کچھ منافقین تھے ان کی عادت تھی کہ وہ آتے تھے پاک پیغمبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پیغمبر کسی کی طرف توجہ نہ کرے، ہمارے ساتھ باتیں شروع کر دیں. انہوں نے آ کر کے پاک پیغمبر کے کان میں باتیں کر دی. پاک پیغمبر کی عادت تھی کہ جب کوئی گفتگو کرتا تھا صرف رخ مبارک نہیں پھیرتے تھے، بلکہ پورا جسم حضرت اس کی طرف پھیرا کرتے تھے. یہ ادب پیغمبر تھا. ایک تو پاک پیغمبر کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، دو زانو بیٹھتے تھے. محفل میں جب تشریف لاتے تھے وہی بیٹھتے تھے، آگے آ کر کے نہیں بیٹھتے تھے. ادب پیغمبر کی بہت سی خصوصیات تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب کوئی پاک پیغمبر کے کان میں بات کرتا تھا تو پاک پیغمبر پورا رخ مبارک اس کی طرف پھیر لیتے تھے. اب وہ بیٹھا ہے، فضول فضول باتیں کر رہا ہے، پاک پیغمبر تو نہیں روک سکتے، اخلاق کے پیغمبر اس طرح سے پاک پیغمبر نہیں روک سکتے. اب سارے لوگ محروم بیٹھے، وہ ایک منافق بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے. خداوند عظیم کو یہ بات برداشت نہ ہوئی. خدا تو منع کر سکتا ہے، پیغمبر تو منع نہیں کر سکتے تھے. خدا نے کہا کہ دیکھو میرے نبی سے جب بھی تم نے کوئی راز کہنا ہو تو پہلے صدقہ دینا، فقدموا بین یدی نجواکم، اپنے رازوں سے پہلے، نجوہ سے پہلے صدقہ دینا، پھر آ کر کے راز کرنا میرے نبی سے. یا علی یا علی. 3 دن تک یہ آیت رہی، کسی نے عمل نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب. یہ مولا علی کی ایک خصوصیت ہے قرآن کی آیات میں. فرماتے ہیں آیت نجوہ نازل ہوئی، میرے پاس 1 دینار تھا، اسے جا کر توڑوایا، 10 درہم لیے، میں 1 درہم صدقہ کرتا تھا، پیغمبر سے نجوہ کرتا تھا، پھر 1 درہم صدقہ کرتا تھا، پیغمبر سے نجوہ کرتا تھا. 10 مرتبہ میں نے راز کیا پیغمبر سے، کسی اور نے نہیں کیا. 3 دن کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. خدا نے کہا تم صدقہ دینے سے ڈرتے ہو اس لیے راز نہیں کرتے ہو میرے نبی سے. یا علی یا علی. انا صاحب سر ہی و نجوہ ہوں، میں پیغمبر کا صاحب سر بھی ہوں، صاحب نجوہ بھی ہوں. اس لیے نجوہ کو الگ ذکر کیا. پھر فرمایا اوتی تو
فہم الکتاب و فصل الخطاب و علم القرون والاسباب. مجھ علی کو خدا بند عظیم نے اپنی کتاب کا فہم خود عطا کیا ہے. و فصل الخطاب، اور ہمیں فصل خطاب دیا گیا ہے، اور علم القرون والاسباب، صدیوں کا علم بھی دیا گیا ہے، ان کے اسباب کا علم بھی عطا کیا گیا ہے مجھے. فرمایا یا علی 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 ابشر یا ہار حمدانہ و بشر واستبشر. اگلے جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں حارث حمدانی تمہیں بشارت ہو، دوسروں کو بھی بشارت دینا، سب کو کہنا کہ تمہیں بشارت ہو. لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمہ. تم علی کو صرف یہاں امام نہیں مانا ہے، تم علی کو پہچانو گے جب مرنے لگو گے، جب پل صراط پہ پہنچو گے، جب حوض کوثر پہ پہنچو گے، جب مقاسمہ پہ پہنچو گے، تم علی کو پہچانو گے. یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی. تمہیں بشارت ہو، دوسروں کو بھی بشارت دینا. کل میں انشاءاللہ یہ معنی بیان کروں گا کہ کیسے بشارت ہو. ہم نے جو انہیں امام مانا کیا فرق ہے ان میں اور باقی ائمہ میں، کیا فرق ہے جن کو امام مانا گیا، یہ فرق معلوم ہو جائے گا. فرمایا بشارت ہو، 4 جگہوں پہ علی کو پہچانو گے، جب مرنے لگو گے میں وہاں پہ موجود ہوں گا. کل میں نے عرض کیا ملک الموت سے کہوں گا ملک الموت یہ میرا چاہنے والا، اس کا خیال کرنا. ملک الموت عرض کرے گا یا امیر المومنین، ماں سے زیادہ شفقت کروں گا کیونکہ آپ کا چاہنے والا. پل صراط پہ بھی میں ہوں گا. لا یجوز احد الصراط الا وکتب علی لہ الجواز. کوئی شخص صراط مستقیم سے گزر نہیں سکتا جب تک علی گزرنامہ عطا نہیں کر دیں گے اس کو. یا علی یا علی. حوض کوثر پہ فرمایا میں ہوں گا، میں جام بھر بھر کے دوں گا اپنے چاہنے والوں کو. علی لے کر کے جائیں گے حوض کوثر پہ اپنے چاہنے والوں کو. وعلی المقاسمہ، اور تم علی کو مقاسمہ کے وقت پہچانو. قلت وما المقاسمۃ یا امیر المومنین. یہ سمجھ نہیں آیا یہ مقاسمہ کیا ہے. فرمایا میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، جہنم سے کہوں گا ھذا صدیقی ذری ہے وھذا عدوی خزی ہے. جہنم یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جانے دینا، یہ دشمن علی ہے، اسے پکڑ لینا. یا علی یا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. بات جو کہنا چاہتا تھا وہ رہ گئی. پھر انشاءاللہ کل سے پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. خدا بند عظیم نے ان ہستیوں کو تو اس لیے بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے آل محمد کے ساتھ کیا ظلم کیے. قبریں بھی ایک جگہ نہیں بنی. آل محمد پاک پیغمبر تشریف لائے، ام ایمن نے کچھ پیش کیا بی بی پاک کے گھر میں. پاک پیغمبر کو دعوت دی بی بی پاک نے کہ آج ہمارے پاس کھانا کھائیے گا شام. کھانا کھا لیا. پاک پیغمبر کی عادت تھی جب وہ کھانا کھاتے تھے 2 رکعت نماز اس کے بعد پڑھتے تھے. پاک پیغمبر کونے میں بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ کر کے رونے لگے، گریا کرنے. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں جرت نہیں تھی کہ پیغمبر سے پوچھ سکیں. حسین کا بڑا عجیب تعلق تھا پیغمبر سے. حسین چلتے ہوئے گئے، پیغمبر 2 زانو بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے قدم رکھے پاک پیغمبر کے زانوؤں پہ.
اور ہاتھ اس طرح سے پیغمبر کی گردن میں ڈال، اپنے ہونٹوں کو رکھا پیغمبر کے ہونٹوں پہ، بوسہ دے کر کے سوال کیا لیما تبکی یا ابا، بابا یہ تو بتائیں آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری آل اکٹھی تھی، اکٹھے بیٹھے تھے، میرا دل خوش ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی اکٹھی بیٹھی ہے نا آل، لیکن آپ کے بعد یہ اکٹھے نہیں رہیں گے، قبورہم شتیٰ یا رسول اللہ، ان کو مختلف شہروں میں مارا جائے گا، کوئی کہیں مارا جائے گا، کوئی کہیں مارا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ اس طرح سے آل پیغمبر کو مارا گیا، کوئی کربلا میں، کوئی نجف میں، کوئی مدینہ میں، کوئی مشہد میں، کہاں کہاں پہ آل محمد کو، نبی کی زادی، نبی کی بیٹیوں کو جنگلوں میں بیابانوں میں قیدی بنا کر کے پھرایا گیا۔ جس وقت 11 محرم کی عصر کو لے کر کے آیا تھا نا عمر ابن سعد رسیاں، سپاہیوں سے کہا تھا سپاہیوں یہ رسیاں ہیں، جاؤ ان بیویوں کو ان رسیوں سے باندھو۔ علی کی بیٹی نے کہا تھا او عمر ابن سعد تجھے شرم نہیں آتی، نحن بدائع رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں، تم ان اجنبیوں سے کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں باندھے، رسیاں مجھے دو، انہیں کہو دور ہو جاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے بیویوں کو باندھوں۔ اجرکم علی اللہ۔ مسلمانوں یہ کیا آپ نے نبی کی آل سے۔ عاشور کے دن آہستہ آہستہ ساتھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں حسین۔ پہلا ہی حملہ جب مغلوبہ ہوا، تیر چلے، جب غبار چھٹا نا تو 50 اصحاب حسین شہید ہو گئے تھے۔ پہلے لشکر آدھا رہ گیا تھا حسین پہلے ہی حملے میں۔ اب جب اصحاب نے شروع کیا نا میدان میں جانا، عجیب منظر ہے، انسان تعجب کرتا ہے کہ اس حد تک انسان کو معرفت معصوم ہو جائے۔ جون تو غلام تھا، سیاہ رنگ تھا، آتا ہے آ کر عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی جاؤں نا قربان ہو جاؤں۔ فرمایا جون تم اچھے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، ابو ذر غفاری کا غلام تھا، ان کی وفات کے بعد اہل بیت کے پاس آ گئے، کہا جون تم اچھے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہمارے حالات اچھے نہیں، میں حسین نے تم سے بیعت اٹھا لی ہے، تم جا سکتے ہو۔ رو پڑا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں اچھے دنوں میں آپ کے ساتھ رہا، اب مصیبت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ کچھ جملے کہے جون نے، یا ابن رسول اللہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسب و نسل کم ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، یا ابن رسول اللہ اگر اجازت دے دیں گے نا میرا خون آپ کے خون کے ساتھ شامل ہو جائے گا، میں بھی بخشا جاؤں گا۔ پاؤں پہ گر گیا، بوسے دے رہا ہے حسین کے قدموں کو، یا ابن رسول اللہ مجھے جانے دے گا، میرا حسب بھی بڑھ جائے گا، میرے خون میں بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ حسین نے اجازت دی۔ یہ گھوڑے پہ سوار نہیں تھا، یہ پیادہ تھا، تلوار نکال کر دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ لفظ سن، جو لفظ کہتا ہوا جا رہا ہے اس کا رئیس سب سے عجیب ہے، کہتا ہے امیری حسین و نعم الامیر، لوگوں میرا امیر حسین ہے اور اس جیسا امیر کوئی نہیں ہے۔ گیا جون، جنگ شروع کی جون نے، جب زخمی ہو کر کے گر گیا مولا کو آواز دی، یہ بہت زخمی ہو گیا تھا، زیادہ خون بہنے سے یہ گرتے ہی غش کھا کر کے گر گیا تھا، ابھی شہید نہیں ہوا تھا، غش کھا کر کے گر گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب آنکھیں کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ سر حسین کی گود میں ہے، حسین نے اپنے رخسار جون کے رخسار پہ رکھے ہوئے ہیں، اللہم طیب وجہہ وطیب ریحہ، خدا بندہ اس کے خون میں خوشبو پیدا کر دے۔
اجرکم علی اللہ. کیسا کریم ہے حسین. اب وہ غلام جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دو، اسی کی خاطر میدان میں چل کے آتے ہیں حسین. سر کو گود میں لے لیتے، رخسار کو اس کے رخسار پہ رکھتے تھے. جب اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ حسین کا رخسار میرے چہرے پہ ہے، او مولا آپ نے کتنا بڑا احسان کیا. دعائے حسین قبول ہو گئی. یہ وہ شہید ہے جس کو ساتھ دفن نہیں کیا جا سکا تھا. شاید حسین کا معجزہ دکھانا چاہتا تھا خدا کو. اس کی لاش ایک گڑھے میں پڑی تھی، لہذا بنی اسد نے جب شہداء کو دفن کیا، جو ان کی لاش نہیں مل سکی تھی، لیکن 7 دن کے بعد زمین کربلا سے جو بھی گزرتا تھا اسے خوشبو آتی تھی. دیکھتے تھے خوشبو کہاں سے ہے، تلاش کرتے کرتے پہنچے جان کی لاش پر. لاش جان سے خوشبو آ رہی تھی. اجرکم علی اللہ. ایک ذکر اور، عاشور کا دن، اذان کا وقت ہو گیا. مؤذن نے، مسروق جوفی نے اذان کہی. ابو سمیمہ سعداوی نے آ کر کے عرض کی، مولا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. مولا میں چاہتا ہوں آپ کے جد سے جب ملاقات ہو تو یہ نماز ہم آپ کی مائیت میں ادا کر چکے. مولا نے آسمان کو دیکھا، فرمایا خداوند عظیم تجھے نمازی بنائے، نمازیوں میں معشور فرمائے تو نے نماز کا نام لیا. اب جب نماز شروع ہوئی، پیغام دیا حبیب نے مظاہر کے ذریعے سے، ان لعینوں کو کہو کہ تم تیر تلوار نہ مارو، ہم نماز پڑھنے لگے. کسی نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی جتنی نمازیں پڑھتے ہو، ہم جنگ بند نہیں کریں گے. حبیب نے جواب دیا، او لعین تمہاری نمازیں قبول اور نواز رسول کی نماز کہتے ہو قبول نہیں ہوگی. اجرکم علی اللہ. جنگ شروع رہی، انہوں نے نماز نہ روکی. حسین نے سعید حنفی کو کہا کہ سعید سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں حسین نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ. دیکھیے وفا اسے کہتے ہیں. سعید سامنے کھڑا ہو گیا، حسین نے نماز شروع کی. جدھر سے تیر آتا ہے سعید ادھر آگے ہوتا ہے، تیر لگتے رہے، حسین نماز پڑھتے رہے. ادھر حسین کی نماز مکمل ہوئی، ادھر سعید زمین پہ گرا. ایک جملہ کہا، مولا میں نے وفا کر دی. فرمایا تم نے وفا کر دی، جاؤ میرے نانا انتظار کر رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارے اللہ ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول